الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير زاد التقوى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہمیں اپنے علم کامل سے عطا فرمایا ہے، جس کا نام ہے اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اب اعلان کیا ہے کہ اب صرف ایک ہی دین ہے جس پر چل کر کامیابی تک پہنچا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ باقی جتنے راستے ہیں یا جتنے مذاہب ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اسلام کو چھوڑ کر جو کسی اور راستے پر چلے گا قبول نہیں ہوگا، اور وہ آخرت میں ناکام ہو جائے گا. سارا اسلام دو چیزوں کا مجموعہ ہے: ایک عبادات اور ایک اخلاقیات. عبادات مجھے میرے اللہ سے جوڑتے ہیں، اخلاقیات مجھے اپنے معاشرے سے جوڑتے ہیں. عبادت میں کمی ہوگی تو اللہ سے کٹ جاؤں گا، اخلاق میں کمی ہوگی تو شاید اپنے بیوی بچوں سے ہی کٹ جاؤں. تو یہ دونوں لازمی پیپر ہیں. کچھ لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ جی خدمت خلق کرو، اللہ کو عبادت کی کیا ضرورت ہے، فرشتے ہی بہت. تو یہ بھی خطا پر ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم حج کر کے اپنے سارے معاف کروا لیتے ہیں، واپس آ کے پھر اپنی چھری تیز کر لیتے ہیں. تو یہ بھی غلط. کچھ عبادت کی آڑ میں لوگوں کے حقوق ضائع کرتے ہیں، اور کچھ اخلاق کی آڑ لے کر اللہ کے حق کو ضائع کرتے ہیں. یہ دونوں سوچ غلط ہے. چونکہ میں تو خود دنیا میں آیا نہیں، تو زندگی گزارنے کا بھی مجھے طریقہ معلوم نہیں. جس نے مجھے پیدا کیا وہی جانتا ہے کہ میرے لیے کون سا راستہ سلامتی کا ہے. ہم گھروں میں روزانہ دیکھتے ہیں، او بھائی چائے دودھ والے، او میاں بھائی یہ آپ بیٹھ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ بھائی، یہ بات ہو لینے دو، بعد میں شروع کرو. تمہاری تو کاروباری مجبوری، میری تو کوئی مجبوری نہیں ہے، لہذا میں تو جو بات سنانے آیا ہوں وہ اس میں خلل ہو رہا ہے، وہ آپ سن لیں، پھر کھاتے پیتے رہنا. تو جب ہم اس دنیا میں اپنے ارادے سے نہیں آئے، اور جانے کا ارادہ بھی کسی کا نہیں ہوتا، لیکن جاتے ہی ہیں،
اس سے کوئی راستہ بھی بچنے کا نظر نہیں آتا۔ صرف ایک ہستی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے اللہ نے پوچھا آپ آنا چاہتے ہیں یا رہنا چاہتے ہیں۔ صرف ان کو یہ ایک اضافی اعزاز، اکرام، عزت کہ میرے حبیب سے پوچھو، ملک الموت کو حکم ہوا کہ ایک تو پوچھ کے اندر جانا ہے، بغیر پوچھے نہیں جانا، اور ایک اجازت لے کر لانا ہے، بن اجازت نہیں لانا۔ تو ملک الموت نے حاضر ہو کر یہ عرض کی، پہلے جبریل اندر آئے، 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی اور 10 سے 12 کے درمیان کا ٹائم اندازن۔ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، باہر ملک الموت حاضر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ آپ نے کہا کوئی رکاوٹ نہیں، آ جائے۔ تو اس نے آ کر آپ کو سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پھر کہنے لگا آپ پہلی ہستی ہیں جن کو سلام کر رہا ہوں، آج تک کسی کو سلام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ آپ پہلی شخصیت ہیں، اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ اس لیے اب جو آپ فیصلہ کریں گے میں اسے پورا کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں کہہ دوں تو میری جان بھی نکالو گے؟ کہاں جی، آپ کی بھی نکالوں۔ تو اس پر آپ نے جبریل کو دیکھا آنکھوں سے ایسے، کیا کروں، جاؤں کہ رہ جاؤں؟ تو اس پر جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں، آگے آپ کی مرضی ہے۔ تو اس پر آپ نے کہا کہ پہلے واپس جا کر اوپر جاؤ، اللہ سے پوچھ کے آؤ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا کہ میں جاؤں یا رہوں۔ یہ سوال اگر میرے نبی نہ اٹھاتے تو شاید آج ہم انسانی شکل میں موجود نہ ہوتے، کچھ ایسے ہی باندر بلے ہی پھر رہے ہوتے۔ جو کچھ اس امت نے کر دیا ہے پہلی امتوں سے بہت آگے کا کر دیا ہے، بیچ میں یہ رکاوٹ آ جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا کہ ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس پر آپ نے کہا الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلی، اب مجھے اپنے پاس بلا لے۔ تو یہ تو صرف ایک ہستی تھی، چھوڑا ان کو بھی نہیں، چھوڑا نہیں، پوچھا آپ ٹھہرنا چاہتے ہیں، جب تک چاہیں رہیں، لیکن یہ موت والی گلی سے گزرنا آپ کے لیے بھی طے ہے، اس سے صرف آپ کا رب پاک ہے اور کوئی نہیں۔ اب ہم جانا بھی نہیں چاہتے لیکن جا رہے ہیں، زندگی آہستہ آہستہ سرک رہی ہے اور قبر کی طرف ہر پل ہمیں دھکیل رہا ہے، دھکیل رہا ہے، دھکیل رہا ہے۔ تو ہم دو مجبوریوں میں ہیں، آنے کی بھی، جانے کی بھی۔ اس میں اللہ نے ہمیں تھوڑا سا اختیار دیا ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے ہیں، ایک یہ ہے اما شاکرن، اللہ کی مان کے چل، دوسرا ہے اما کفورا، نافرمان بن کے چل۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جی چاہو تو اللہ کی مان لو، جی چاہو تو شیطان کی مان لو، یہاں کچھ نہیں کہے گا، یہ جزا سزا کی جگہ نہیں، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ لہذا بازار میں جھوٹ بول کے بھی کمائی ہو رہی ہے، سچ بول کے بھی کمائی ہو رہی ہے، ڈاکہ ڈال کے بھی پیسہ بنا رہے ہیں، مزدوری کر کے بھی پیسہ بنا رہے ہیں، نمازیں چھوڑ کے بھی دن گزر رہا ہے، نمازیں پڑھ کے بھی دن گزر رہا ہے، سود کھا کے بھی دن گزر رہا ہے، اور چٹنی روٹی کھا کے بھی دن گزر رہا ہے، یہاں کچھ نہیں، یہ تو اللہ خالی دیکھ رہا ہے۔ پھر ایک دن آئے گا، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، میں غافل نہیں ظلم کرنے والوں سے، یہ نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں چلا
اور حسین کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ گیا، اللہ کو پتہ نہیں چلا، اور ابن زیاد کو فتح ہو گئی اور شمر کو فتح ہو گئی اور اہل بیت ذبح ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کسی اور کانفرنس میں مصروف تھے تو وہ پیچھے یہ قصہ ہو گیا۔ ایسا نہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اپنے رب کو غافل نہ سمجھو، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی وہ دن تیرے رب نے فیصلے کا رکھا ہوا ہے اور اس نے آنا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ لا تأتیکم الا بغتہ، اچانک آئے گا اور ہم سب کھڑے ہوں گے۔ یوم نسیر الجبال، پہاڑ ہٹ جائیں گے، وتری الارض بارزہ، زمین چٹیل میدان ہوگی، کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی۔ لا تری فیہا عوجا ولا امتا، نہ کھڈا نہ پہاڑ، بالکل سیدھا سیدھا میدان، اور اللہ سب کو جمع کرے گا۔ وحشرناہم، کہ سب کو زندہ کروں گا۔ فلم نغادر منہم احدا، ایک کو بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا۔ کوئی بھاگ سکتا ہے؟ نہیں۔ لقد احصاہم، تیرے رب کا گھیرا ہوگا۔ کوئی آگے پیچھے ہو کر گنتی غلط کر دے تو نہیں۔ وعدہم عدا، پورا کیلکولیٹ کیا ہوگا۔ وہ تو اس نے چونٹیوں کو گن کے رکھا ہوا ہے، تمہاری کیا حیثیت؟ تو اب دو مجبوریوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے، اچھائی اور برائی۔ دین پہ چلو چھوڑ دو، تو وہ دین جو میرے رب نے مجھے دیا ہے اس میں دو حصے ہیں، ایک عبادت اور ایک اخلاق۔ پھر عبادت کے نیچے بہت سی چیزیں ہیں اور اخلاق کے نیچے عبادت سے بھی بے شمار چیزیں ہیں۔ عبادت کا جو چیپٹر ہے وہ مختصر ہے، اخلاق کا چیپٹر بہت لمبا چوڑا ہے، بہت پھیلا ہوا ہے۔ تو عبادت ہماری بنیاد ہے، جس میں لا الہ الا اللہ، اس لیے میرے نبی نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، و اقام الصلاۃ، نماز، و ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ، و صوم رمضان، رمضان کے روزے، و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور حج۔ یہ 5 میں سے ایک اندر کا ایمان ہے جو نظر آنے والی چیز نہیں ہے، اور 4 نظر آنے والے کام ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے اور حج ہے۔ یہ 4 کسی نہ کسی طرح اس کی نشانی، افطاری ہو رہی، سحری ہو رہی، پتہ چلا کہ روزہ رکھا جا رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، پتہ چلا ہے نماز پڑھی جا رہی ہے، زکوٰۃ دے رہے ہیں تو دینے والے کو پتہ چل رہا ہے، لینے والے کو پتہ چل رہا ہے کہ کچھ لیا دیا جا رہا ہے، اور حج تو کھلا عمل ہے، لاکھوں انسانوں کے ساتھ مل کے کیا جاتا ہے۔ یہ 5 چیزیں اللہ نے ہماری بنیاد بنائی ہیں، جس میں لا الہ الا اللہ بنیاد کی بھی بنیاد ہے۔ لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد رسول اللہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ ہم دکھا نہیں سکتے، محمد رسول اللہ ہم چھپا نہیں سکتے۔ لا الہ الا اللہ بتانا پڑتا ہے، محمد رسول اللہ چھپانا بھی چاہیں تو نہیں چھپا سکتے۔ لا الہ الا اللہ کے لیے کوئی دلیل دینی پڑے گی، میں صرف ایک اللہ کو مانتا ہوں، کیا دلیل ہے؟ نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، مخلوق سے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہوں، پتھر کو سجدہ نہیں کرتا ہوں، بہت سارے دلائل دینے پڑیں۔ لیکن محمد رسول اللہ تو ایسے سامنے آتا ہے جیسے سورج سامنے آتا ہے تو کوئی دلیل باقی نہیں رہ جاتی کہ جی کیا دلیل ہے کہ سورج ہے کہ پاگل دیکھ کھڑا ہوا ہے، یہ نظر آ رہا ہے، اس یہی سورج کا آنا اس کی دلیل ہے۔ تو پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا کے ذریعے سے ساری کائنات کی نفی کہ سب سے کٹ کے اللہ سے جڑ جا، مشرق لا، مغرب لا، شمال لا، جنوب لا، آسمانوں پہ لا، زمینوں پہ لا، پتھروں پہ لا، پہاڑوں پہ لا، نوری پہ لا، ناری پہ لا، آفتابی پہ لا، خاکی پہ لا۔ لا کو ایسے پھرایا ہے میرے اللہ نے کہ اپنے سوا ہر شے کو کاٹ کے رکھ دیا ہے کہ یہ کچھ نہیں، سب اللہ ہے۔ 0 0 0 لکھتے جاؤ، ساری کاپی بھر دو تو آپ نے کچھ بھی نہیں لکھا، اور 1 لگا دو پہلے 0 کے ساتھ تو ہر 0 دوسرے سے طاقتور بنتا جا رہا ہے، بنتا جا رہا ہے، بنتا جا رہا ہے، بنتا جا رہا ہے۔ پیچھے الف کا کمال ہے، پیچھے 1 کا کمال ہے، 1 کو ہٹاؤ تو سب 0 ہے۔ اللہ اب
ایک ہستی ہے تو جبریل طاقت ہے، صفر نہیں ہے۔ اللہ ہٹ جائے تو جبریل صفر ہے۔ میکائیل، اسرائیل، اسرافیل طاقت ہیں اگر اللہ ہے، اللہ پیچھے ہٹ جائے تو یہ تینوں زیرو ہیں۔ جنت خوبصورت نعمتوں کا ٹھکانہ ہے، اس کے پیچھے ایک ہے۔ اللہ پیچھے ہٹ جائے تو جنت بھی زیرو ہے، اللہ پیچھے ہٹ جائے تو جہنم بھی زیرو ہے۔